ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يقنع على عطائي فليطلب ربا سوائي، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اس دنیا میں انسان کا مخلوق بن کر آ جانا یہ ایک نعمت ہے، اور اشرف الخلائق بن کر آ جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو اللہ رب العزت نے ہمیں مکرم اور معزز بنایا، یعنی اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جسے مقام سرداری عطا فرمایا، جسے سید الخلائق اور افضل الخلائق کا رتبہ عطا فرمایا. انسان بن کر آ جانا یہ بھی میرے اور آپ کے بس میں نہیں، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور انسان بن کر زندگی گزارنا یہ میرے اور آپ کے بس میں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان. اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. اسی لیے ایمان کو کہا جاتا ہے الایمان مفتاح الجنہ. ایمان یہ جنت کی چابی ہے، کنجی ہے. اگر ایمان ہے تو ہمیشہ کی زندگی میں سکون اور راحت حاصل ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو انسان جنت کی نعمت سے محروم ہو کر اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جس کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت کا طالب ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے. تو جنت یہ انسان کو ملے گی ایمان کے بلبوتے پر. تو ہم لوگ ہیں کہ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو جنت کے لیے عمل نہیں کرتے، جو کس کے لیے؟ جنت کے لیے عمل نہیں کرتے. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ہاتھ میں آگ لے کر نکلی، لکڑی جل رہی تھی. تو راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت کو آگ لگائیں گے. لوگوں کو تعجب ہوا، وہ جنت کو آگ لگانے نہیں جا رہے، لوگوں کو سمجھانا چاہتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ جنت کے لیے عمل کر رہے ہیں. کہا عمل تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے. عمل تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ جب اللہ راضی ہوگا تو جنت تو ملنی ہی ہے. اللہ راضی ہوگا تو جنت تو کیا ہونی ہے؟ ملنی ہی ہے. قرآن کریم نے بھی حضرات صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو. تو اللہ کی رضامندی یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے ایمان سے. ایمان ہے تو یہ چیز ممکن ہے، اور اگر ایمان نہیں تو یہ ممکن نہیں. آج جس روئے زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ انسان. کتنے؟ 800 کروڑ. اللہ نے کتنی برکت دی. جب
وہ زمین پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا تو صرف کتنے تھے؟ 2. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کہ صرف آدم اور حوا آئے زمین پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. آج اسکولوں میں کالجوں کے اندر میں پڑھایا جاتا ہے انسان بندر سے ترقی کر کر بنا. بھائی الحمدللہ ہم تو آدم اور حوا کی اولاد ہیں, ہم بندر والے نہیں ہیں. اگر تم بنے ہو, تمہاری سوچ بھی ایسی, تمہاری حرکتیں بھی ایسی, تمہاری عادتیں بھی ایسی, تمہارے اخلاق بھی ایسے, تمہاری تہذیب بھی ایسی, تو ہو سکتا ہے تمہارا سلسلہ نسب اگر حضرت سے بندر سے بنے تو یہ تمہاری قسمت ہے. لیکن ہم تو الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ ہم اس سے نہیں ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ہے, اور جہاں پر جھوٹ پر بنا بنے وہ تہذیب کیسی تہذیب ہوگی. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مغربی تہذیب تہذیب نہیں ہے, تعذیب ہے. کیا فرماتے تھے؟ مغربی تہذیب تہذیب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تعذیب ہے, عذاب ہے. اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا میں اضافہ کرتا ہوں, یہ تعذیب بھی ہے اور تخریب بھی. تعذیب بھی ہے اور تخریب بھی ہے. عذاب بھی ہے انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے تخریب کا بھی باعث. ابھی ایک مضمون پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے, تو اس مضمون میں لکھا تھا کہ مغربی تہذیب نے پچھلے 200 سال میں دنیا میں 200 سے زیادہ جنگیں کی, اور ان جنگوں میں کتنے انسانوں کو مارا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں بھی پڑھ کر حیران ہوں, پورا ڈاٹا دیا تھا کون سی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے, کون سے ملک کے مارے گئے. اس میں بتایا گیا کہ اب تک کے یورپ کی طاقتوں نے دنیا میں 33 کروڑ انسانوں کا قتل کیا. کتنے انسانوں کا قتل کیا ہے؟ 33 کروڑ انسان, اور 17 کروڑ انسانوں کو سخت سزائیں دی ہیں. 17 کروڑ انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تہذیب کو لے کر آئے, جو تہذیب کے لیے بالکل موضوع ہے, وہ تہذیب حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال میں 13 سال تک تو آپ نے مظلومیت کی زندگی گزاری. مکہ والوں کو دعوت دی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا, مگر جب انہوں نے بات کو نہیں مانا, حکمت, صبر اور استقامت کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, تب آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اور وہاں مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد مشروع کیا گیا, تو اس میں آپ کی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں ان جنگوں میں مسلمانوں کے اور مد مقابل کے دونوں کے جو قتل ہونے والے افراد ہیں ان کو جمع کیا گیا تو 1000 سے بھی کم, لیس دین 1000, 1000 سے بھی کم. ایسی تہذیب کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو لے کر آئے اس مذہب میں انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بدرجے مجبوری. جو خود سامنے سے قتل پر مجبور کرے تو قتال ہے, وہاں تک کہ قتال نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج اگر دنیا کے اندر میں اسلام کا بول بالا ہوتا اور اسلامی تہذیب غالب تہذیب ہوتی تو دنیا میں کیا ہوتا؟ کہا دنیا میں یہ ہوتا کہ دنیا کے اندر میں جس طریقے سے آج ایک ملک کسی دوسرے ملک پر میزائل پھینکتا ہے اور اقوام متحدہ خاموش بیٹھا تماشائی دیکھتا رہتا ہے, اگر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا تو کسی ملک کے اوپر میزائل نہیں پھینکا جاتا, کسی ملک کے اوپر بم نہیں پھینکا جاتا. کیوں؟ اسلام کے اصول جہاد میں سے یہ ہے, اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقتلوا النساء, عورتوں کو نہیں مارنا ہے.
ولا تقتلوا الاطفال، بچوں کو نہیں مارنا ہے، ولا تقتلوا الکہول، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، ان لوگوں کو نہیں مارنا ہے جو آپ کے ساتھ قتل کے در پہ نہیں ہے، بستی میں آگ نہیں لگانا ہے، کھیتی باڑی کو اور درختوں کو کاٹنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک انگریز نے جب مسلمانوں کی تاریخ کا انصاف کی آنکھوں سے جائزہ لیا تو اس نے یہ لفظ کہا کہ مسلمانوں کو جب میں نے پڑھا تو میں نے پایا الفاتحون الرحماء، الفاتحون، کہ دنیا میں ان سے زیادہ رحم دل فاتح انسانی تاریخ میں کوئی گزرا ہی نہیں۔ جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں وہ خود دہشت گرد ہیں۔ جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کی تاریخ ماضی بھی اٹھا کر دیکھو، آج بھی اٹھا کر دیکھو، سوائے قتل و غارت گیری اور فساد اور انسانیت کے ساتھ ظلم کے اور کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک کتاب ابھی انگریزی زبان کے اندر میں 10-12 سال پہلے ایک امریکہ کے انٹیلیجنس بیورو کے ریٹائر آفیسر نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہے اے ورلڈ وداؤٹ اسلام، اے ورلڈ وداؤٹ اسلام۔ کیا اس میں کیا ثابت کیا اس نے کہا کہ میں ریٹائر ہوا تو مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اسلام کے خلاف کتاب لکھو جس میں یہ ثابت کرو کہ اسلام امن و امان اور آشتی کا دشمن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب جب میں نے تاریخ کے اوراق کی اس کو پڑھا، اسلام کی تعلیمات کو پڑھا، تو کہا نتیجہ تو بالکل الٹا نکلا۔ نتیجہ تو کیسا نکلا؟ بالکل الٹا نکلا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں لکھ سکتا ہوں، یہ تو جھوٹ ہے، غلط ہے، میں جھوٹا کہا جاؤں گا، میں تمہاری پالیسی کے لیے میں یہ جھوٹ بولوں، میں نہیں لکھوں گا۔ پھر اس نے یہ کتاب لکھا ورلڈ وداؤٹ اسلام۔ اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، دلائل کے ساتھ، تاریخ کے دلائل کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اگر آج جو تھوڑا بہت بھی امن ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو آج دنیا میں جو تھوڑے بہت اخلاق اور امن و امان ہے وہ بھی دنیا کے اندر میں نہیں ہوتا۔ جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے وہ بھی دنیا کے اندر میں ہوتا نہیں۔ کہا یہ تو اسلام ہے اور دنیا کے اندر میں 23-25% مسلمان ہے، اس وجہ سے اتنا بھی امن ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان ہم کیسا ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، ہم مرغوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں دوسری تہذیب اچھی لگتی ہے، دوسروں کی عادات اور اطوار اچھے لگتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے بہت قیمتی گھوڑا خریدا مارکیٹ سے، اور گھوڑا خرید کر وہ جانے لگا، تو 2-4 ٹھگ لوگ تھے، بدماش قسم کے لوگ تھے، ان کی نظر بگڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا اس کے پاس سے کیسے اپنے کو نکالنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پلان بنایا، یہ کام کرو، یہ جب نکلے گا تو راستے میں ایک آدمی کھڑے ہو جائے گا اور ایک جگہ پر روک کر اس سے کہے کہ یہ گدھا ہے، یہ کیا ہے، اور تھوڑے دور پر ایک کھڑا ہو جائے، وہ بھی ایسے ہی کہے، اور تھوڑے دور پر ایک کھڑا وہ بھی ایسے ہی کہے۔ اب گھوڑا لے کر نکلا تو ایک آدمی نے اس کو روکا اور کہا کہ یہ ٹٹو کہاں سے اٹھا کے لایا، بالکل گدھے جیسا نظر آتا ہے۔ آگے نہیں، کون بولتا ہے، مارکیٹ میں اس سے اچھا گھوڑا نہیں تھا وہ لے کر آیا۔ آگے نہیں، بیوقوف، یہ ٹٹو اٹھا کے لایا۔ پہلے وہاں سے آگے بڑھ گیا، تھوڑے دور پر ایک نے دوسرے نے روکا، کہا کہ اتنا مریم، اتنا بیکار قسم کا گھوڑا کہاں سے اٹھا کے لایا، پاگل ہے تو، کتنے کا لایا؟ کہا اتنے کا، بیوقوف بنایا تھا سے۔ اب وہ کنفیوز ہو گیا، پہلے تو کانفیڈنس کے ساتھ بولا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا، ایک نہیں 2 آدمی ایسا بول رہا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کہیں میری آنکھیں تو خراب نہیں ہیں، آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جانا پڑے گا۔ پھر آگے گیا، پھر تیسرا ملا، اس نے کہا اتنا بکواس گھوڑا زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ وہ گھوڑے سے اتر گیا، اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں کہ بکواس ہے، اسے چھوڑ دیا گھوڑا۔ اس نے کیا کر دیا، گھوڑا چھوڑ دیا۔
اور بھاگ گیا گھر پہ. لگتا ہے کچھ مجھے کچھ جادو ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. ہمارے زمانے میں نا تھوڑا بھی پیٹ درد کرے بولے جو نہیں عامل سمجھ پائے جا نہیں کہ جادو والو تھے گئے تھے. مطلب سر درد کرے تو جادو ہو گیا, کچھ غلط خواب آ گیا تو جادو ہو گیا. جادو اور جناتی نظر آتے لوگوں کو. ہمارے اعمال اچھے نہیں, ہمارے اخلاق اچھے نہیں, ہمارا کردار اچھا نہیں, جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہے تو ہم اس کو سیدھا کسی نے جادو کر دیا, کسی نے ٹوٹا کر دیا, کسی نے کیا کر دیا, اسی کی طرف اب وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان کا یہی حال ہے کہ اخبار میں یہ آیا, ٹی وی پر یہ آیا, فلاں نے یہ کہا, اس نے یہ بیان دیا, اس نے یہ بیان دیا. یہ سن کر مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میرا مذہب یہ اچھا مذہب نہیں, الیاذ باللہ. جبکہ اسلام سے اچھا مذہب دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنا سکھائے. حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارسی کے شاعر کہتے تھے, تو شیخ شدی, تو زاہد شدی, دانشمند, تو ہمہ شدی, بلے مگر انسان شدی. کہا تو شیخ بن گیا, زاہد بن گیا, عقلمند بن گیا, دانشمند بن گیا, سب کچھ تو بن گیا, مگر تو انسان نہیں بن سکا. اور پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہماری خانقاہ میں تو انسان بناتے ہیں, ہم شیخ اور زاہد نہیں بنتے. انسانی بن جاؤ تو غریب بن جاؤ. تو انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے اسلام ضروری ہے. اس کے بغیر انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اور حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کون سی امت بنایا, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, امت وسط بنائی. اس امت کی خصوصیت ہے العدل والاعتدال. اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ العدل, كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ زندگی میں عدل سے کام لینا ہے اور پوری زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارنا, افراط اور تفریط سے بچ کر زندگی گزارنا ہے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی وغیرہ کے ملحوظات کی روشنی میں جو اس نقطے کو کھولا ہے, میں اس سے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, سارے اخلاق جو ہیں, اخلاق حسنہ, ان تمام اخلاق حسنہ کی جڑ 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. کہا یہ 3 وصف آپ اپنے اندر پیدا کر لو تو آپ سچے پکے انسان, آپ سچے پکے مسلمان, اور آپ سچے پکے اللہ نے آپ نے مقصد حیات کو پا لیا. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان کو ایک تو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی, جس کو قوت مدرکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں عقل کو؟ قوت مدرکہ, چیزوں کا ادراک کرتی ہے, سمجھتی ہے چیزوں کو. دوسرا اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ فطرت, جو انسان سے بہت ساری خواہشات کو پورا کرنے کی انسان کو دعوت ہے. خواہشات کو پورا کرنے کیا کرتی ہے؟ دعوت دیتی ہے. اب فرماتے ہیں کہ اس کی دو طرح سے ہوتی ہے کہ انسان پوری زندگی گزارتا ہے, 2 ہی چیزوں کے زندگی گزارتا ہے, جلب منفعت اور دفع مضرت. وہ ہر چیز میں اس کو ایک ہی چشمہ اس کے پاس لگا ہوا ہے. وہ چشمے سے کیا دیکھتا ہے کہ میرا نفع ہے اس میں تو میں کام کروں, میرا کوئی نقصان, اگر مجھ پر آنے والا نقصان کوئی ٹل رہا ہے تو میں یہ کام کروں, ورنہ میں کام کروں گا نہیں. اگر کسی بھی انسان کے سامنے یہ بات ہو تو ہی انسان عقل مند ہے, ورنہ عقل بند ہے. ایک ہوتا ہے عقل مند اور ایک ہوتا ہے عقل بند. اب جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ عقل بند ہیں. اب کہیں کیسے عقل بند؟ آپ گٹکا کھاتے ہیں, گٹکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے کھانے سے کینسر ہو سکتا ہے. فوٹو بھی بنائی ہوتی ہے کہ کچھ نمونوں نے کھایا اور ان کا نمونہ فوٹو بھی دیکھو کتنا خطرناک, اچھا خاصا چہرہ بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے وہ گھوڑے والے کو بیچارے کو اشتباہ ہو گیا, پتہ نہیں یہ انسان بھی ہے یا نہیں. کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو پیسے دے کے خریدتا ہے, خریدنے کے بعد اس کو دیکھتا ہے, اس کو پڑھتا ہے,
اور پھر اس کے بعد پھر اس کو توڑتا ہے اور اس کو ایسے کھاتا ہے جیسے اس کو جنت کی کوئی بہت بڑی نعمت ملی۔ اب اس کھانے والے کو آپ خود فیصلہ کریں، اس کو عقل مند کہیں گے یا عقل بند کہیں گے؟ اس کو عقل مند کہیں گے یا عقل بند کہیں گے؟ کیا بات ہے؟ موٹی نورلی والے قاری صاحب بولتے بھی نہیں اس کو، زیادہ کھاتے ہیں کیا ادھر؟ ہاں کیا کہیں گے اس کو؟ عقل بند کہیں۔ کیا کہیں گے؟ عقل بند۔ یہ جانتا ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں مضرت ہے، پھر بھی اس کو کھا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ 100% مضرت ہے، 9%، 10%، 20% نہیں، کتنے پرسنٹ؟ 100%، پھر بھی اس کو کھاتا ہے۔ سگریٹ کا بھی یہ حال ہے، بیڑی کا بھی یہ حال ہے، ہر جتنی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پہ چلتی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر یہ حال ہوتا ہے، ہانی کارک ہے، پھر بھی حضرت اس کو کارک بنا کے کھا رہے ہیں۔ اور مجھے تو ان لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جو لوگ تمباکو کے اندر میں چونا لگا کے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو پاکٹ سے نکالنا، ہاتھ میں یوں رکھیں گے، اس پر چونا رکھیں گے، اور پھر یہ ہاتھ کا میل اور یہ انگلی کا میل جس سے دھوتے ہیں، اس سے کیا کریں گے؟ اس کو مسلیں گے کہ یعنی ساری گندگیاں جمع کرتے ہیں اور پھر گندے یوں کر کے ایسا کرتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانیت کے زمرے سے نکل کر شیطانیت کے زمرے میں داخل ہو، یعنی کتنی بڑی حماقت۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسا دیکھنے کے لیے اپنے دنیا میں بچے ہیں۔ سوچنے جیسی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں ایسے ہی آدمی بیٹھا بیٹھا یوں کرے تو تھوڑی دیر کے بعد میل نکلنا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کتنی دیر تک مسلتے اور کتنے لوگ تو کیسے ہوتے معلوم؟ ایک جب مسل دو تو دوسرے کے ہاتھ سے مسلوا کے خود کھاتے ہیں، دوسرے کے ہاتھ سے مسلوا کے خود کھاتے ہیں۔ مسل جو کھانا ہے میں نے دیکھا ایک دو جگہ اچھے اچھے بڑے بڑے آفیسر، بولنا بھی اپنے کو شرم آتی ہے کہ یار اتنے بڑے آفیسر کے بارے میں اپنے کیسے بولیں، لیکن کرتے ہیں ایسا لوگ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کام اسی وقت کرتا ہے کوئی جب یا تو اس میں جلب منفعت ہو، کوئی نفع دے، یا اس سے روکتا ہے دفع مضرت کی وجہ سے، کہ اس میں اسے کہ بھائی اس میں مضرت ہے تو کہا کہ نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو انسان کے اندر میں صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے لیے اللہ رب العزت نے توقع عطا فرمائی، اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری دو قوت عطا فرمائی، ایک ہے قوت شہویہ اور دوسری ہے قوت جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ کہا اللہ نے انسان کو قوت شہویہ عطا فرمائی، تو شہویہ جو قوت ہوتی ہے وہ قوت انسان کو دعوت دیتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کو انجام دے۔ اور قوت غضبیہ کیا ہے؟ یعنی جہاں اس کو نفع نظر آئے، چاہے وہ نفع ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی عقل اس کو نفع سمجھے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تمباکو وغیرہ کھانے والا اس کو نفع سمجھ رہا ہے، اس کو بولو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کہا کہ مولانا بہت بیمار ہے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، سانس لینے میں تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ سانس لینے کی تکلیف اس لیے ہے کہ آپ کثرت سے سگریٹ پیتے ہیں، تو سگریٹ چھوڑے موسم چھوٹتی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا سب چھوٹتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمت کر کر شریعت پر آنا ہی نہیں چاہتا۔ کہ انسان کا ارادہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان ارادہ کر لے تو پہاڑ بھی توڑ دے گا، انسان ارادہ کر لے تو ہوا میں اڑنے لگے، انسان ارادہ کر لے تو سمندر میں بھی تیرنے لگے۔ انسان کے ارادہ ہے، انسان سوچ لے کہ مجھے چھوڑنا ہے، ختم ہو گئی بات، تو پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان ارادہ ہی نہیں کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اللہ زبردستی انسان کو ایسا نہیں کہتا ہے کہ بھئی نہیں زبردستی اس کو نہیں،
اللہ نے تو نظام بنایا ہے کہ بھئی اچھا کرو برا کرو، بعد میں دیکھیں کہ حساب کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہم تم کیسے کر کے آتے ہو۔ تو فرماتے ہیں حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب انسان کو جو قوت مدرکہ عقل عطا فرمائی، اس عقل کے افراط، تفریط اور اعتدال، بہت عجیب انداز میں حضرت نے سمجھایا ہے۔ ان تین چیزوں کو اگر انسان سمجھ لے گئے تو انسان با اخلاق، اور اختیار کر لے گئے تو انسان با اخلاق بن جاتا ہے۔ کہا عقل اگر اس کو آپ نے ضرورت سے زیادہ استعمال کیا، ضرورت سے زیادہ، یعنی شریعت کے مقابلے، جب شریعت بھی مقابلے میں آئی تو آپ نے اپنی عقل کو چلائے اور شریعت کو بھی علیہ باللہ پیچھے چھوڑ دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس بیماری کا جو شکار ہوتا ہے اس کو افراط عقل کہتے ہیں، جس کو حضرت نے نام دیا جذبرہ۔ کون سی بیماری ہے؟ جذبرہ۔ کہا یونان کے فلاسفہ، ہمارے زمانے کے سائنسداں، یہ سب اس بیماری کا شکار ہے، جذبرہ۔ جذبرہ یعنی اوور کانفیڈنس جس کو کہیں گے ہمارے زمانے میں، کیا کہیں گے اس کو؟ اوور کانفیڈنس، ضرورت سے زیادہ اپنی عقل پر بھروسہ، کہ اللہ کی بات بھی نہیں مان رہے اور اپنی عقل پر بھروسہ کریں، تو کہا یہ جذبرہ کی بیماری، یہ افراط عقل ہے۔ اور دوسرا ہے تفریط عقل۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اپنی عقل کو استعمال ہی نہ کرے، اپنی عقل کو، اور جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اس سے سفاہت اور جہالت وجود میں آتی ہے۔ تو اس سے کیا وجود میں آتی ہے؟ سفاہت اور جہالت۔ اور جب انسان اپنی عقل کو وحی اور شریعت کے تابع کر دیتا ہے کہ نہیں میری عقل کہے وہ نہیں کروں گا، وہ کروں گا جو شریعت کہے، تو پھر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ تو کہا کہ آپ اپنے اندر حکمت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی قوت مدرکہ کو کس کے حوالے کر دو؟ شریعت کے تابع، وحی کے تابع کر دو، تو آپ کے اندر حکمت پیدا ہو جائے گی۔ کسی کو حکیم الامت کہتے ہیں، کسی کو حکیم الاسلام کہتے ہیں، اور کیسے کیسے القاب دیے جاتے ہیں۔ تو کہا انہوں نے اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دوسری انسان کے اندر میں قوت شہویہ، اس میں بھی افراط تفریط اور اعتدال ہوتا ہے۔ کہا کہ انسان اپنی قوت شہویہ کو، اپنی خواہش کو، جب اس کو انسان افراط کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور جو مرضی آئے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان یہ فسق اور فجور کا شکار ہوتا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، کمانے میں بھی نہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے میں بھی نہیں، کہیں پر نہیں، جہاں جو سمجھ میں آیا کھا لیا، کبھی چوری کر کر کھا لیا، کبھی ڈکیٹی کر کر کھا لیا، کبھی دھوکہ دے کر کھا لیا کسی کا مال، اور اپنی خواہش کے مطابق۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ افراط شہوت۔ اور افراط شہوت سے انسان کس کا شکار ہوتا ہے؟ فسق اور فجور کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی شہوت کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے، حضرت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا اوپر سے کہاں چلی جا رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے، حضرت ایک دم ٹھنڈا برف جیسا ہے۔ تو فرمائے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جمود کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری ہے؟ کہ حضرت والا جمود کا شکار ہو گئے، اور اسی شہوت کو اگر انسان صحیح معنی میں شریعت کے تابع کر دے اور وحی کے تابع کر دے تو انسان کے اندر میں صفت پیدا ہوتی ہے عفت۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ حکمت اور عفت۔ اب دیکھو، عفت کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے، انسان صرف شریعت کے مطابق کرے، کبھی کوئی گناہ نہ کرے، خواہشات کے مطابق کوئی دھوکہ نہ دے، کا یہ پورا عفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور تیسری چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت، تیسری قوت انسان کو اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ قوت غضبیہ، کہ انسان کو اس کی مرضی کے خلاف یا اس کو نقصان پہنچانے والا کچھ نظر آتا ہے، دفع مضرت کے لیے مضرت نظر آتی ہے، تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس میں افراط کرے تو پھر انسان تہور اور ظلم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے غصے کو کہیں بھی اتار دیتا ہے، گالی دینا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تو اس کو تہور اور ظلم کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کو غصہ ہی نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، حضرت والا کے اوپر کوئی فرق پڑتا، کوئی شریعت کے خلاف بولے، کہیں کچھ بھی کرے، اس کو کچھ فرق پڑتا نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جبن ہے، بزدلی۔ یہ کیا ہے؟ بزدلی۔ اور انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق غصہ آیا اور اپنے غصے کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے تو اس سے انسان کے اندر میں شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ شجاعت۔ کہا یہ تین وصف انسان اپنے اندر پیدا کرے، حکمت،
عفت، شجاعت، تو کہا اس کو سارے اخلاق اس کے اندر میں سمیٹ کر آ جاتے ہیں، پھر وہ حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ تین پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان کے اندر میں عدالت آ جاتی ہے، اور جب انسان میں عدالت آ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب اس انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان، اللہ حضرت فرماتے ہیں انسان اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ اس کے لیے یہ دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ، یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے اس کے لیے، اور انسان پرسکون انداز میں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ آج کے مسلمان کو اس بات کو سمجھنا ہے